ایک سوال یہ بھی ساتھ میں ہے کہ کیا امام بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ مقتدی کھڑے رہیں؟ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں، ایک اور حدیث میں صحابہ نے رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے تھے۔ دونوں حدیثوں میں کچھ تضاد محسوس ہوتا ہے، برائے مہربانی اس تضاد کو رفع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوش رکھے، بڑی بڑی باتیں پوچھتے ہیں، بہت پیاری بات۔ آج کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے بیمار تندرستوں کو؟ امام مالک تو اس کے منکر ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی بات اور تھی، سب کا شوق تھا کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کا تو علیحدہ معاملہ تھا، اب کیا مجبوری ہے کہ ضرور اس طرح کے امام نے پڑھانی ہے؟ تندرست مر گئے کوئی اور پڑھا دے۔ امام مالک تو یہ کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ امام اگر بیٹھ کر پڑھتا نا تو پچھلے بھی بیٹھ کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے۔ وہ جیسے آپ نے اشارہ کر دیا نا، دیکھا کھڑے، آپ نے ہاتھ سے بعد میں کہا تم تو وہی کرنے لگے تھے جو کافر بادشاہوں کے درباروں میں ہوتا کہ بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ ان کے دربار میں کھڑے رہتے ہیں، تم ایسا کرنے لگے تھے کہ میں بیٹھا تھا پیچھے، یہ کافر دیکھتا یہ کہتا کہ یہ بھی ہماری طرح کے ہی ہے، بیٹھو۔ اگر امام بیٹھ کر پڑھاتا تم بھی بیٹھ کر پڑھو، بے شک تندرست ہو، کھڑا ہو کر پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر۔ جو آپ کے پیچھے پڑی صحابہ نے، جس کا حوالہ بچے نے دیا کہ حضرت ابوبکر نے نماز شروع کرائی، تندرست سے کھڑے ہو کر شروع کی، پڑھتے تھے، نماز کے دوران حضور آئے، پھر ان کے آ کر بائیں طرف بیٹھ گئے امام کی سائڈ، ابوبکر نے پھر آپ کا اللہ اکبر لوگوں تک پہنچاتے رہے، وہ نماز چلتی رہی، پھر لوگ کھڑے ہو کر پڑھتے۔ اس پر امام احمد کہتے ہیں کہ اگر امام نے کھڑے ہو کر شروع کی ہو نا، لوگ بھی کھڑے ہو کر وہ پڑھتے ہو، پھر بعد میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو پھر وہ پہلی حالت کو قائم رکھے۔ اگر پہلے سے ہی ہو پھر وہ دوسرا حکم ہے کہ جب بیٹھ کر پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھ۔ یہ ہے حل۔ اللہ جزائے خیر۔ وہ جو نماز تھی نا وہ شروع کھڑے ہو کر ہی ہوئی تھی۔ بہت شکریہ مولانا، بڑی اچھی تطبیق ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ بیٹا یہ اللہ کا شکر ہے بھی اتنے چھوٹے سے دماغ میں اللہ نے کمپیوٹر کی طرح بھر دی۔ یہی وہ وحدت الوجود ہے کہ مولوی صاحب کوئی اور مٹی کا بنا ہوا ہے، فضل ہے اس کا، فضل بلا شکر، جب چاہتا چھین لیتا۔ کئی مرتبہ ایسے سامنے آدمی آتا نام نہیں یاد آتا، اس وقت بھی دکھا دیتا کہ آپ کہاں علم تمہارا، روز ملتا ہے اب نام نہیں یاد آتا، لیکن کہہ رہا یا علم بعد علم سایہ، کہتا تم ماں کے پیٹ سے نکلتے کچھ نہیں جانتے، پھر سکھاتا ہوں، پھر وقت آتا ہے کہ جاننے کے بعد پھر تم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر سارا علم بھول جاتا، پتہ چلتا کہ اللہ کا اپنا ہے وہ نہیں چھنتا، ہمارا عطائی تھا واپس لے لیا۔ کئی لوگ بیٹھتے ہیں، میں سنا دیتا، یہاں ایک تعزیت کی محفل تھی، فوت ہوگی بی بی سی محلہ، میں گیا تو وہاں پھر میں نے بابا دیا سنگھ کا ہی پڑھا نا کہ ہم کہتے ہیں یہ میرا ابا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا فلان، تو وہ کہتا سکھ ہوتے ہوئے دانا ہے نا دانشور، ہندے اپنے اپنے کور رہیں گے، اکھیں اپنی دیکھیا ٹر جان، اگر اپنے تھے تو رکھ لیتا، اپنے نہیں تھے جس کا مال تھا وہ لے گیا، ہندے اپنے۔ ہم سارے ہی ان صدموں سے گزرے نا، والدہ چلے گئی، والد چلے گئے، بھائی قبروں میں چھوڑ آئے، تو یہی دین بتاتا نا کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، واپس وہ لے جاتا۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمارا ہمارا ہمارا، ہمارا ہوتا تو آنکھ نہ لیتے پھر۔ ہندے اپنے اپنے کور رہندے، اکھیں اپنی ویکھیا ٹر جان، لگے 15 منٹ نہ دیا سنگا، پانی وچ پتاشیاں کھڑ جان، پاس بیٹھے ہوتے ہیں نکل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان دوست بیٹھے ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں ملکوں کے، ڈاکٹر حضرات کھڑے ہوتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہوتی ہے، بیٹھے کول دے کول طبیب رہنے، جند نہیں حکیم تو پھڑی رہنے، دارو بوٹیاں لاکھ علاج کر لے، جند وچ وجود نہیں وڑی رہنے، لے جاتا۔ یہی بیٹا وقت وجود ہے کہ سچ مت جو کہہ سکتا کہ ہوں میں، وہ خدا ہی ہے، باقی کیا کہنا ہوں، بنایا بن گئے، مٹا دیا مٹ گئے۔